خوبصورت انداز میں نعت پاک گنگنا رہے تھے عزیزم نواز صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو حافظ بعمل، قاری بعمل، عالم بعمل بنائے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت طویل پروگرام نہیں ہے۔ آپ حضرات سے صرف ایک عنوان معراج النبی پر آج گفتگو ہوگی۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی، نعت پاک سماعت کی۔ اب حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم ترین خوشنما سفر جس کو معراج کہا جاتا ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنات و انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا صحیح طریقہ بتلانے کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں، لیکن آپ آخری نبی ہیں۔ قرآن آخری کتاب ہے، اسلام آخری دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ نے یتیمی کا وقت گزارا، نوجوان ہوئے۔ اس درمیان کی آپ کی زندگی دنیا کے اندر بے مثال زندگی ہے۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی بہت ہی عمدہ ترین دور ہے۔ آپ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی طرح بہت زیادہ دنگا مستی نہیں کرتے ہیں، بچوں کی طرح فضول گفتگو نہیں کرتے ہیں، بچوں کی طرح فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ نوجوان ہوتے ہیں تو جوانی کے عین عالم میں آپ کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نعوذ باللہ خاکم بدہن آپ سے سرزد نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت آ جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اب آپ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے اندر مصروف ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے۔ آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کا کردار بہت زیادہ قابل اعتبار تھا۔ آپ امانت داری میں لاسانی اور بے مثال تھے۔ اس علاقے کے رہنے والے لوگ آپ پر بے جوڑ اعتبار کرتے تھے، آپ کو بہت عمدہ ترین نوجوان مانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم ہو چلا، آپ نے ایک پہاڑ پر لوگوں کو جمع کیا اور جب یہ فرمایا، پہلے سامعین سے جو لوگ وہاں پر آئے تھے یہ معلوم کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ تو تمام لوگوں نے بیک آواز کہا کہ ہاں، آپ نے زندگی میں کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے تو یہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اگر آپ کہیں گے تو ہم ضرور بھی ضرور مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن اعلان ہو گیا۔
وہی لوگ جو آپ کو سچا مانتے تھے، وہی لوگ جو آپ کو عمدہ ترین شخصیت کا حامل مانتے تھے، وہی لوگ جو آپ کو اپنا رہبر ماننے کو تیار تھے، وہی لوگ جو آپ کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے تھے، وہی لوگ جو آپ پر کسی طرح کا کوئی شک نہیں کرتے تھے، وہی لوگ جو آپ کو تمام گناہوں سے پاک دامن سمجھتے تھے، انہی لوگوں کی نظر میں صرف یہ جملہ کہہ دینے سے آپ سب سے زیادہ بڑے گنہگار ہو گئے تھے۔ وہیں سے لوگ واپس ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم ساری بات مان سکتے ہیں، لیکن اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اللہ کی وحدانیت کو سمجھائیں، اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کریں، دعویٰ کریں، لوگوں میں جا کر اس بات کو رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کچھ لوگ ایمان لانے لگے، یقین کرنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، اسلام کو ماننے لگے۔ غریب لوگ، کمزور لوگ، غلاموں میں پہلے اسلام داخل ہو گیا۔ کفار مکہ جیسے جیسے دیکھتے کہ محمد کی جانب لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی، ان کے دلوں کے اندر کڑھن پیدا ہوتی کہ یہ کل کا لڑکا ہمارے بتوں کا انکار کرتا ہے، ہم ہر اعتبار سے اس سے مضبوط ہیں، ہم زیادہ نالج، ہم زیادہ جانکاری رکھنے والے ہیں، ہم بڑے ہیں عمر کے اندر، تجربہ ہمارا زیادہ ہے، یہ نہ جانے کس طرح کی بات کرتا ہے۔ چنانچہ جیسے جیسے اسلام بہت دھیرے دھیرے انداز میں بڑھتا رہا، ویسے ویسے اس سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بڑھتی رہی۔ چنانچہ ایک دن آیا کہ ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کر لیا کہ محمد اور اس کے ماننے والوں کو ایک جگہ قید کر دیا جائے، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، سول بائیکاٹ ہو، کوئی ان سے لین دین نہ کرے، کوئی ان سے کنورسیشن نہ کرے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی تعاون نہیں، کوئی مدد نہیں، کوئی نصرت نہیں، کوئی آدمی ہدیہ نہیں دے سکتا، کوئی آدمی کوئی چیز فروخت نہیں کر سکتا، کوئی آدمی کوئی چیز خرید نہیں سکتا، باتیں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا۔ جو کچھ کھانے کے سامان تھے دھیرے دھیرے ختم ہونے شروع ہو گئے۔ آدمی سفر میں جاتا ہے 2-3 دن کا زیادہ سے زیادہ لے جا سکتا ہے، ہفتے 10 دن کا کھانے پینے کا سامان نہیں لے جا سکتا۔ پانی 2-4 دن 10 دن چل سکتا ہے، مہینوں نہیں چل سکتا۔ دھیرے دھیرے پانی ختم ہو گیا، کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ وہاں کچھ درخت کھڑے ہوئے تھے، ان کی ہری پتیاں، ان کے سوکھے چھالے کھانے لگے۔ جو عورتیں تھیں وہ بے حال ہو گئی، بچے بے حال ہو گئے، بچے پریشان بلکنے لگے۔ مائیں اپنا دکھ دیکھیں تو تکلیف میں، اور بچوں کا دکھ دیکھیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف میں۔ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ اترنا کم ہو گیا، بند ہو گیا، لیکن وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، سارا نظارہ ان کے سامنے ہے، ساری چیزیں ان کو معلوم ہیں، لیکن کوئی رحم نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ماننے والوں پر کوئی رحم نہیں کرتے ہیں۔ کوئی شخص دور کا رشتہ دار ہدیہ لے کر آتا ہے، کچھ لے کر نبی کریم کو دے دے، صاف انہیں راستے میں روک کر منع کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو معاہدہ لکھا گیا تھا، معلوم ہوا کہ اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف لفظ اللہ باقی رہا ہے۔
ان لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا نام باقی رہا ہے۔ انہیں میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، اب یہ نہیں چلے گا، اب محمد اور ان کے ماننے والوں پر جو سختیاں ہیں، جو ظلم ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ پھر وہ شیب ابی طالب کا دور ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غم دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سال کے اندر آپ کے چچا جو آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کی سرپرستی کرتے تھے، حضرت ابو طالب سے کفار مکہ نے آ کر کہا کہ یہ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے، اگر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، ذمہ دار بننا چاہتا ہے، کسی قبیلے کا سردار بننا چاہتا ہے تو ہم منع دیتے ہیں، اگر یہ دولت چاہتا ہے تو ہم سارے مکہ کے لوگ اسے دولت جمع کر کے دے دیتے ہیں، اگر یہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو ہم جس لڑکی کی جانب یہ اشارہ کر دے اس کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے چچا نے حضرت حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو بھی میں ان کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے حکم دیا ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کا اور اپنی رسالت کو بیان کرنے کا، میں اس کو بیان کرتا رہا۔ کچھ دن تک آپ سرپرستی کرتے رہے۔ جب کوئی بڑا سرپر ہوتا ہے، وہ والد ہو یا چچا ہو، دادا ہو، اس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے ہمارے کاموں میں۔ ہمیں بہت زیادہ ایک کانفیڈنس رہتا ہے کہ میرے والد میرے پیچھے ہیں، میرے چچا میرے پیچھے ہیں، میرے دادا میرے پیچھے ہیں۔ اس کانفیڈنس میں آدمی کام بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہے۔ چچا چلے گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کی بیوی ہیں، اسی سال میں وہ بھی اس دار فانی کو الوداع کہہ گیا۔ آپ بھی سرپرستی کیا کرتی تھی حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائے رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سوچا کہ مکہ کے لوگ نہیں مانتے ہیں تو طائف کا سفر کیا۔ طائف پہنچے، وہاں کے 3 ذمہ دار بھائیوں سے ملاقات کی، انہوں نے مختلف جوابات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے تو آپ کے پیچھے اوباش قسم کے غنڈے لگا دیے گئے، انہوں نے پتھر مارے۔ آپ تھک کر اور چوٹوں سے بہت زیادہ بوجھل ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتے اور چلاتے۔ آپ نے سب کو برداشت کیا، اللہ سے دعا کی۔ فرشتہ آیا، کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اشارہ فرما دیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں۔ یہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ان تمام کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں پہچانیں گی، وہ اسلام قبول کریں گی، اس لیے ان کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ ان تمام مشکلات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، کہ آسانیوں کے بعد پریشانیوں کے بعد آسانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات دیتے ہیں، آزما لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آسانیاں بھی دیتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کوئی ایک وقت باقی نہیں رہتا، کسی کا عروج باقی نہیں رہتا، اس کو زوال آتا ہے۔ کوئی مشکل آتی ہے وہ آسانیوں میں بدلتی ہے، اور اگر کوئی عیش و آسائش کی زندگی گزار رہا ہے وہ بھی تنزل کی طرف جاتا ہے۔ ایک زندگی کے اندر آدمی حالات کو دیکھتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ رہا ہے کہ کاش میرے دوست ہوتے، میرے بڑے ہوتے جو میرا تعاون کرتے، میرے ساتھ کھڑے رہتے، میری ہمت بڑھاتے، میرا ڈھرس بڑھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام فرمائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو جگایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں. اب اس سے زیادہ بڑھ کر کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، ساری دنیا سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں. خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے، مجھ سے ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ سے ملاقات ہو رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. میرا بندہ، اللہ کا بندہ. آدمی سمجھتا ہے نا کہ میرا تعلق جو پارٹی پاور میں ہے اس سے میرا تعلق ہے، میں وپکش سے ہوں، میں پکش سے ہوں، میں فلاں تنظیم کا دکش ہوں، فلاں تنظیم کا سیکرٹری ہوں، میں بڑا آدمی ہوں. اس نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت کو عبد سے بیان کیا، اللہ کا بندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کل کائنات ہے، مالک کل کائنات ہے. آدمی کے تعلقات ہوتے ہیں نا تو وہ تعلقات کی بنا پر نوکری پا لیتا ہے کہ اچھا ہماری پارٹی کا آدمی ہے، چلو یہاں پر فٹ کر دیتے ہیں. انٹرویو بھی ہوتا ہے تو تعلقات کی بنا پر کانٹیکٹس کام آتے ہیں. وہاں پر اس سے کسی سے پوچھا گیا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا 5 ہوتے ہیں. تو جو انٹرویو لے رہا تھا اسے معلوم تھا کہ یہ قریبی آدمی ہے، تو کہا کوئی بات نہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اس نے بہت زیادہ فرق نہیں بتایا، ایک کا ہی تو فرق ہے، اس نے 2 اور 2 5 بتا دیے. تو آدمی اپنے آدمی کو زیادہ سے زیادہ بلندیوں پر دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی تخلیق کی وجہ بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اندر یہ سفر کرایا ہے. رات کا سفر یعنی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں. آپ رات کے اخیر پہر میں اٹھ کر 2 نفل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا وقت ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے لیے منظور فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ یہاں پر شق صدر ہوتا ہے، یعنی سینے کو کھول کر دل کو نکال کر اس کی صفائی کا کام ہوتا ہے. یہاں 2 چیزیں، سائنس آج ترقی کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں چاند پر پہنچ گیا اور کہاں تک پہنچ گیا. قرآن کریم کی صحیح طور پر تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے تو سارا سائنس وہاں پر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سائنس موجود ہے. ہم نے امت مسلمہ نے قرآن کریم کو، نبی کریم کی حیات طیبہ کو سمجھا نہیں ہے. اگر ہم سمجھ لیتے تو ہمارے لوگ، ہم سائنس کے اندر کامیاب و کامران ہوتے، اور اس سے پہلے ہوا بھی ہے. آج بھی سائنسداں موجود ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کے اندر موجود ہے. وہاں اس سفر سے خلا کا آج بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ خاتون خلا میں اتنے اوپر تک ہو کر آئی ہے، چاند پر ہو کر آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر پر بلا کر خلا کے اندر سفر کروا کے دکھایا. آج اوپن ہارٹ سرجری کی بات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے تقریباً 1450 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری کر کے آپ لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ ہو سکتا ہے. سائنس آج وہاں پہنچ رہی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک کو شق کیا، دل کو نکالا، اس کو بہت اچھے طریقے سے ایک برتن میں زمزم تھا
اس میں اس کو دھلا، اس میں بھی اس دل کو بھی بیج سے چاک کیا، خوب اچھے سے اس کی دھلائی کی، اور اس دل کے اندر جو دوسرے برتن دوسرے پیالے میں نور تھا وہ نور اس دل کے اندر بھر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تشریف لے چلیں، آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری کا انتظام کیا۔ برق بجلی کو کہتے ہیں، اور بجلی بہت فاسٹ ہوتی ہے، آپ ادھر بٹن دبائیں گے ادھر بہت دور لائٹ اس کے ساتھ ساتھ فوراً جل جائے گی۔ تو جیسے دنیا کے اندر بھی مثال دی جاتی ہے کہ تو یہ گھوڑا بجلی کی طرح تیز دوڑتا ہے، تو تیز رفتاری کی بنیاد اس دن رکھی گئی۔ آج دنیا کے اندر 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر فی گھنٹہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بلٹ ٹرین کی بات ہو رہی ہے، ہوائی جہاز اس سے بھی زیادہ رفتار سے چلتے ہیں۔ تو تیز رفتار کا ثبوت اس دن سے ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں میری نظر جاتی تھی وہاں براق کا قدم پہنچ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے تو وہ تھوڑا ہلنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق سے کہا کہ آج آپ کے اوپر جو سواری ہے اشرف المخلوقات کا اشرف شخص آپ پر سوار ہے، بہت عظیم شان شخصیت آپ پر سوار ہے۔ چنانچہ وہ براق بھی سن کر اس بات کو کہ میرے اوپر سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، تو وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے، کان تک نہیں ہلاتا ہے۔ پھر سفر شروع ہو جاتا ہے، مدینہ المنورہ لے جایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ہجرت کا مقام ہے، آپ کو مسجد اقصی لے جایا جاتا ہے، بیت المقدس کے اندر وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں تمام انبیاء کرام صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ امام کی کمی ہے۔ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ آپ امامت کیجیے۔ اس دن آپ کو انبیاء کا امام، انبیاء کا سردار، سب سے آخری نبی اور سب کا سردار نبی اس دن آپ بن جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پھر جاتے ہیں۔ اس سفر کے دوران کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جہنم کی کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، کچھ معاملات دکھائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کھیتی کر رہے ہیں جنت کے اندر، کھیتی ہوئی، اس کھیتی کو کاٹنے کے بعد بہت ہی کچھ دیر کے بعد، بالکل بہت ہی کم مدت کے بعد وہ کھیتی پھر اسی طریقے پر لہلہانے لگی، پیاری کھیتی ہو گئی، پھر کاٹتے ہیں، پھر کیا پیاری کھیتی ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، کہ یہ نیک اعمال کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ان پر اجر و ثواب انہیں دیا جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی اجر و ثواب ان کی کھیتیاں اس طریقے پر بار بار تیار ہو کر ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ قدموں کی جنت کے اندر آہٹ محسوس کی، معلوم کیا کہ جنت میں کون گھوم رہا ہے، کس کے قدموں کی آہٹ ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز ہے، وہ دنیا کے اندر زمین پر چلتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ یہاں جنت کے اندر آپ کو آ جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نظارے وہاں پر کرتے ہیں، جہنم کے نظارے بھی کرتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کے ہونٹوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، کینچی سے کاٹ دیا جاتا ہے، پھر ان کا ہونٹ درست ہو جاتا ہے، پھر کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ فتنہ پرور لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے فتنے پھیلاتے تھے۔ ادھر کو کھڑے ہوئے کسی کی برائی کر دی،
کسی کے بارے میں کوئی بات لگائی بجھائی کر دی اور فتنہ پیدا کر دیا. کوئی بات کہہ دی، جیسے آج کل کوئی بیان دے دیتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی بیان دیتا ہے، ہندوؤں کی طرف سے کوئی بیان دیتا ہے، سکھوں کی طرف سے کوئی بیان دیتا ہے، عیسائیوں کی طرف سے، وہ ایک بیان وہ بالِ جان بن جاتا ہے، دونوں طرف سے تلواریں کھینچ جاتی ہیں، فضول اگر بیان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر فتنہ پروری کا کام کرتے تھے، اس لیے یہ انہیں تکلیف اور عذاب دیا جا رہا ہے. کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ کتوں کی طرح چیخ چلا رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا جبریل یہ کون خواتین ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ بدزبان خواتین ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے حکم کو نہ مان کر اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، بدزبانی کر رہی تھی، جواب دے رہی تھی، تکلیف دہ الفاظ اور جملوں کا استعمال کر رہی تھی. یہ وہ خواتین ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ آدمی ہیں، ان کے اوپر پورا پہاڑ ڈال دیا جاتا ہے، وہ اس میں دب کر کچل کر ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو صحیح کیا جاتا ہے، پھر ان پر بہت بڑا پہاڑ ڈال دیا جاتا ہے. کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، انا، نخوت، اوور ایٹیٹیوڈ ان کے دلوں کے اندر تھا، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، غریب آدمی کو بہت ہی فضول چیز سمجھتے تھے، کمزور آدمی کو کچھ نہیں مانتے تھے. ان کا تکبر انہیں اس طریقے پر پریشانی کے اندر اس تکبر کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے. پھر دیکھا کہ کچھ آدمی ہیں، ان کا سر زمین پر رکھا، پھر ایک بہت بڑا پتھر ان کے سر پر مارا، سر بالکل چکنا چور ہو گیا، بالکل چکنا چور ہو گیا. پھر وہ پتھر اڑ کر آگے چلا گیا. فرشتہ جب تک اس کو اٹھا کر لایا تب تک اس کا سر پھر درست ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز فجر میں آرام کر رہے ہوتے تھے، جو نماز ظہر میں دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، جو نماز عصر میں بھی اپنی دکان کو چھوڑ کر نہیں آئے تھے، جو مغرب میں مارکیٹ سے چیزیں خرید رہے تھے، جو عشاء میں موبائل فون چلا کر چوک اور چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے، جو بے نمازی لوگ تھے، ان کا یہ حال یہاں پر کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ مرد و خواتین ہیں، ان کی شرمگاہیں ان کے سروں پر ہیں اور ان کی شرمگاہوں سے رعد اور پیپ چل رہا ہے، اور وہ رعد اور پیپ ٹپک کر ان کے منہ پر آ رہا ہے اور وہ اس رعد اور پیپ کو پی رہے ہیں. اللہ کے نبی نے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دنیا کے اندر وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، ان لوگوں کا یہ حال یہاں پر ہو رہا ہے. پھر اور آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کر چھیل کر لے کر کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے، چغلخوری کیا کرتے تھے، جو آج ہمارا پورے طور پر یہ کام بن چکا ہے کہ ہمیں چغلخوری کرنی ہے، دوسروں کی غیبت کرنی ہے، دوسروں کے عیوب کی تلاش میں ہمیں ہر وقت رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر گئے، پانچویں آسمان پر گئے، چھٹے پر گئے، ساتویں پر گئے. پہلے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. تیسرے آسمان پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پھر پانچویں آسمان پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. پھر چھٹے آسمان پر پہنچے، آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. حضرت آدم نے بھی کہا آئیے بیٹے آئیے، آئیے انبیاء کے امام آئیے، آئیے انبیاء کے سردار آئیے. تمام انبیاء کرام نے ملاقات میں استقبال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر استقبال کیا.
ساتویں آسمان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، لیکن زیادہ یہ ہے کہ دیکھا کہ ایک وہاں پر بیت اللہ ہے، لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں، فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک بوڑھا شخص سفید داڑھی والا بیت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا نہیں ہوا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے، اے والد گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آئیے بیٹے آئیے، استقبال کیا۔ تو وہاں یہ بتانا مقصود ہے وہاں سے کہ آدمی کتنا ہی بڑا بن جائے اپنے باپ سے بڑا نہیں بن سکتا ہے، آدمی کتنا ہی عظیم المرتبت ہو جائے اس کا مرتبہ باپ سے کم ہی رہتا ہے، آدمی کتنا ہی امیر ہو جائے، کتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، کتنے ہی زیادہ دولتوں کا مالک بن جائے، لیکن والد غریب رہتے ہوئے بھی، کم پڑھا لکھا رہتے ہوئے بھی، کم عہدے والا ہوتے ہوئے بھی، باپ باپ ہی ہوتا ہے، والد والد ہی ہوتا ہے۔ یہ پیغام وہاں سے دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، سدرۃ المنتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے عین قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری پہنچ صرف یہیں تک تھی، اب آگے یہ بارڈر ہے، اس بارڈر کو میں کراس نہیں کر سکتا ہوں، یہاں پر میری نو انٹری ہے، اب آپ تشریف لے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے واپسی ہوتی ہے۔ واپسی میں جب انسان کہیں جاتا ہے تو کچھ تحفہ لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جو تحفہ لے کر آئے ہیں وہ سب سے عظیم ترین تحفہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوئے آتے ہیں کہ میری امت کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ مل گیا ہے، میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا طریقہ مل گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے واپسی میں، کہا کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بہت زیادہ ہیں، میری امت پر اس سے کہیں کم نمازیں فرض تھی، بہت کم نمازیں فرض تھی، اس کو بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم کرا کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم کر دی، 45 رہ گئی، پھر کہا یہ بھی زیادہ ہیں، پھر گئے 40 رہ گئی، پھر کہا یہ بھی زیادہ ہیں، اسی طریقے پر 9 مرتبہ تشریف لے گئے، 45 نمازیں کم کر دی گئی، پھر بھی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اور کم کرا لو۔ اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اب شرم آتی ہے اس سے بھی زیادہ کم کرانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد جاؤ، ہم اپنی بات کو بدلتے نہیں ہیں، جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ ان کے اوقات پر 5 وقت کی نماز کو ادا کرے گا، ہم اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ملتی ہے، یہ آیات بہت بابرکت آیات ہیں، تمام آیتیں دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفتاً عنایت فرمائی ہیں، اسی لیے بہت سارے متعدد احادیث کے اندر ان کے برکتی آیات ہونے کا اور ان سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرنے کا، ان کو یاد کرنے والے کے لیے اجر و ثواب اور بلند مرتبے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا تحفہ یہ عنایت فرمایا کہ آپ کی امت کی مغفرت کی جائے گی، اللہ تبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے تو وہ قبول کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی مغفرت کی دعائیں کریں گے وہ قبول کی جائے گی۔ یہ آج ہم نے معراج النبی کے عنوان پر گفتگو کی ہے، اس کا مقصد یہی ہے جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، جن لوگوں نے ان کو سماعت کیا ہے وہ ان پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہوں، ان کو یاد رکھیں، اس میں بتائے گئے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔
اب ہمارے پروگرام کی آخری کڑی ہماری ٹیم کے رکن قاری محمد حسین صاحب، میں ان کو مدعو کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور معراج النبی پر جو اشعار ہیں ان کو گنگنائیں، ان کو سامعین کے لیے پیش کریں۔ آج کا یہ پروگرام ہے، اس میں آخری کڑی کے طور پر